رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ موجودہ حالات کے جو واقعات ہوتے ہیں، کچھ علماء حضرات جو اسلامی اسکالر ہے، سوال جواب کی نشست رکھتے، اس میں جو جوابات دیتے ہیں یوٹیوب پر موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی یہ آیت بھی ہے کہ اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ تو خیر، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہمارے برتنے کے لیے ہے۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس چیز کی تمیز، اس میں ڈفرینس کرنا، اس میں فرق کرنا، اتنی سوچ، اتنا سلجھا ہوا ذہن ایک ایمان والے کا میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ سارے سورسز موجود ہیں، یوٹیوب کھول کے دیکھے، موبائل دیکھے ہم، لیکن کیا ہے، بیشتر علماء حضرات نے موبائل کو ہی حرام کر دیا، قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بڑی خرافات بہت زیادہ ہوتی ہے، کثرت سے، بے شک ہوتی۔ کسی چیز میں، کسی فعل میں یا کسی کام میں یا کوئی ایکٹیویٹیز میں خرافات بہت زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ، اور اس میں کچھ بعض اچھی باتیں بھی ہو، بہت بعض ہو لیکن بہت پیاری اور اچھی باتیں ہو، قرآن حدیث کے مطابق ہو، ایسی بات، ایسی چیز کہ جس سے بالکل سبق مل سکتا، تو کیا ہم اس آلے کو حرام قرار دے دیں گے؟ اس میں کئی آپ کو قرآن کی تفسیر، سوال جواب، علماء کے بالکل گائیڈ لائن ملتی اس میں۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ جیسا ایک غیر مسلم خاتون نے سوال کر دی، سوال جوابات کی نشست میں، ایک اسکالر سے، ذاکر نائک جی سے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو موجود ہے۔ وہ کیا سوال کی کہ یہ جو ماڈلنگ ہے اور یہ جو ڈانس ہے، ڈانس کرنا یا ماڈلنگ میں بھاگ لینا، ماڈلنگ کرنا، خواتین کے لیے حرام کیوں ہے؟ جبکہ یہ تو گاڈ گفٹ ہے، اس میں جو ہنر ہے ایک جو ڈانس کا ہنر، یہ ایشور کے اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے آتا ہے کہ ایک اس میں کلا ہوتی، وہ کلا جو ہنر ہے، وہ اپنی کلا کیوں نہیں پیش کر سکتی لوگوں کے سامنے؟ یہ اس نے سوال رکھ دیا۔ جواب دیا گیا اس کا کہ بھائی کیونکہ اس سے فحاشیت پھیلتی، ننگا پن پھیلتا، اور اسلام میں یہ بتایا گیا پھر ان کے ذریعے سے کہ اس لیے اسلام میں عورت کی نمائش منع ہے کہ عورت اپنی نمائش کرے، اس کے لیے اسلام ممنوع قرار دیتا۔ تو سوال یہ بنتا، عورت ڈانس کرے، اس سے بھی اس کی فحاشی جھلکتی لوگوں کے سامنے، تو اس کے لیے عورتوں کی نمائش شرعیہ منع ہے، تو کیا مردوں کی نمائش کی اجازت ہے کہ مرد اپنا شرٹ اتار لے اور اپنی میں کتنا باڈی بلڈر ہوں یہ بتائے، اور ظاہر یہ کرے کہ یہ جو جسم کا یہ اوپری حصہ ہے، ناف کے اوپر کا چیسٹ وغیرہ، یہ مرد کا پردے میں شامل نہیں ہے، اور اس سے پھر لڑکیاں اٹریکٹ ہو، ڈانس کرے، گانا گائے، تو کیا مردوں کے لیے یہ حلال ہو جائے گا؟ ایسی پارشلٹی، جبکہ مرد اور عورت کو برابری کا حق حاصل ہے۔ تو اس نے سوال کی، تو وہ جواب کیونکہ قرآن حدیث کے خلاف جاتا ہے، اس لیے اس کو بتا دیا گیا بس۔ ارے بھائی، جو چیز، جو غلط چیز ہے، سطر کا دکھ جانا، چاہے مرد کا سطر ہو چاہے عورت کا سطر ہو،
سطر اگر دکھتا، مرد کا ایک اپنا سطر ہے، عورت کا ایک اپنا سطر ہے، تو وہ دکھانا دونوں کے لیے حرام ہے، وہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ آدمی بھی غلط انداز سے ماڈلنگ نہیں کر سکتا کہ ماڈلنگ کرے غلط انداز سے، کیونکہ آدمی ہے تو اس کو کیا اجازت ہے؟ یا پھر ڈانس کرے غلط انداز سے، ناجائز طریقے سے ڈانس کرے، ناجائز طریقے سے ماڈلنگ کرے، نمائش کرے، اور خواتین کو، لڑکیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے، یا پھر ایک غلط چیز کو وہ اپنا بزنس بنا دے کہ اللہ نے ایک ہنر دیا تھا اس میں وہ، لیکن اس کو بزنس بنا دیتا ہے، تو وہ غلط ہے۔ لیکن اگر جیسا ماڈلنگ کا مطلب کیا؟ نمائش کرنا۔ اب اگر کوئی خاتون جسم کی نمائش کرتی جو چھپنا چاہیے، نمائش یعنی دکھتا کسی کو، تو وہ کیا حرام ہے؟ کسی بچی کو رشتہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے اس کو؟ لڑکا دیکھتا جو غیر محرم ہوتا، اس کی بہن دیکھتی، ماں دیکھتی، لڑکے کا والد بھی دیکھتا، وہ سب غیر محرم ہے، جبکہ پردے کا حکم ہے۔ اب پردہ کا تو معاملہ یہ ہے، آپ اگر قرآن کو گہرائی سے مطالعہ کریں گے، علماء حضرات بھی اس میں متفق ہے کہ عورت سے عورت کا بھی پردہ ہے، کہ کن عورتوں کے سامنے آئے وہ حجاب کے ساتھ میں، کن کے ساتھ سامنے نہ آئے، یہ چیز، یہ مرحلے بھی ہیں۔ تو وہ جو نمائش ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ ہے۔ نمائش ہے نا، اگر وہ سمجھے کہ ماڈلنگ، ایک ماڈل کے طور پہ اس کو کہ بھئی ہماری بچی اس طرح ہے، ایسی ہے، شکل و صورت اس کی ایسی ہے، کیونکہ اجازت ہے کہ خوبصورت لڑکی، مال والی لڑکی شادی کرے، ہم نکاح کرے اس سے، لیکن ترجیح ہم اس کے دین کو دیکھیں، اس کی حسب و نسب دیکھیں، ہم کس خاندان کی ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی ماں تو مجرا کرتی تھی، اس کی ماں تو بہت اچھی ڈانسر ہے، جو لوگوں کے سامنے نمائش کرتی ہے، اپنے جسم کی نمائش، ڈانس کی نمائش، تو پھر ہم سوچیں گے کہ بھائی اس کی لڑکی کیسا کرنا، اس کے جینس اگر اس میں آئیں وہ ہنر کے، تو یہ بھی اس طرح سے حرکت کریں گی۔ تو ڈیپلی معلومات نکالے، کسی سے پوچھے، تحقیق کرے، تو پتہ چلا کہ وہ بچی تو اس کے خلاف ہے، ماں کی، اس ماں کو ماں سمجھتی، لیکن وہ اس کی وہ اداؤں کے خلاف ہے، کہ وہ ڈانس پسند نہیں کرتی، جسم کی نمائش پسند نہیں کرتی، ڈانس بس ایکسرسائز کے طور پر بند کمرے میں وہ اپنا خود کا اپنا کر لیتی، یا دوسری لڑکیوں کو ایکسرسائز جو ہوتی ہے نا، ورزش کے طور پہ سکھاتی، وہ ڈانس ان سے کراتی ورزش، وہ تو وہ کیا ڈانس حرام ہو جائے گا اس کا؟ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آواز اچھی ہے کسی کی تو شرکیہ گانے نہیں گاتی، وہ نعت شریف گاتی، اس میں بہن بھائی کے رشتوں کو بتاتی، ماں کے رشتے کا گانا گاتی اس میں، تو کیا بتایا گیا کہ ڈانس، اب ڈانس کے ساتھ میں تو میوزک رہیں گی، ظاہر ہے، تو ڈانس بھی حرام ہو گیا، ماڈلنگ بھی حرام ہو گئی۔ میں ہمیشہ میرے درس میں میں بھی جو بات واضح کرتا ہوں، تو میں اس میں خاص بات یہ بتاتا کہ ہر لفظ کے، ہر سینٹنس کے، ہر چیز کے اپنے ایک معنی ہوتے ہیں۔ جیسا کافر کے معنی ہوتے انکار کرنا، تو ہم کافر کے معنی جب سمجھا رہے ہیں ہم کسی کو، تو میں وہ بھی بتایا ڈیٹیل میں کہ ہم نے یہ بتانا ہے کافر کے معنی انکار کرنا ہوتے۔ تو انکار، کسی بھی چیز کا انکار، آپ نے کچھ چیز میرے سے مانگے، میں نے انکار کیا، تو میں کیا ہوا؟ کافر، اس چیز کے لیے، پرٹیکولر اس بات کے لیے، نہیں میں اللہ کا کافر ہو گیا کہ اللہ کو نہیں ماننے والا ہو گیا کہ میں؟ تو اس چیز کو بھی سمجھیں ہم کہ ہر شبد کے، کسی ورڈ کے، کسی لفظ کے جو معنی ہوتا ہے، اس معنی کو ہم سمجھیں، اس پر غور کریں، ایسا وجہ کو سمجھے، لفظ کے ساتھ میں اس کی وجہ شامل ہونا، اس کی وجہ کے تحت وہ حرام اور حلال ہوتی ہے۔ جیسا ماڈلنگ اگر وہ لوگوں کے پاس میں نمائش کر رہی ہو بھری محفل میں، اور اس نے اپنا اس کو بزنس بنا لی کہ بس جسم کی نمائش یا خود کی نمائش پیسہ کمانے کے لیے، تو اس نے یعنی اپنے ہنر کا، اپنے ایک اللہ نے اس کو ہنر دیا میک اپ کرنے کا،
اب وہ میک اپ کسی کو کرتی تو اب وہ کوئی میک اپ اس کے پاس کر کے جاتی ہے، وہ ہنر کے پیسے بھی لیتی ہے اس سے، وہ جیسے بیوٹی پارلر چلتے. تو اب کیا میک اپ کرنا حرام ہے؟ ایک خاتون آئی اس کے پاس میں، 10 خاتون آئی ان کے اس نے میک اپ کی، تو وہ دوسروں کو، غیر مردوں کو بتانے کے لیے، لائن مارنے کے لیے اس کا مس یوز کر رہی، یا ماڈلنگ کے اندر اپنا جسم کی نمائش کے لیے اپنا چہرے کا میک اپ یہ وہ سب استعمال کر رہی. اور ایک جو خاتون آئی، 2-3 ایسی خاتون آئی کہ جس کو بھائی بتلانا ہے لڑکے کو یا لڑکے والوں کو، اس کو رشتہ آیا، اس کے تحت اس کا میک اپ کیا جاتا ہے، یا اس کا نکاح ہے، شادی ہے، یا اس کی منگنی ہے، اس کے لیے میک اپ کرنے آتی وہ. تو دونوں بھی ایک ہی دروازے سے آئے، ایک دروازے سے گئے، ایک ہی بیوٹی پارلر میں آئے. تو کیا سنگار حرام ہو گیا؟ اپنے مرد کے لیے سنگار کرنا تو جائز ہے نا عورت کو، چاہے وہ نکاح ہو گیا ہو وہ مرد یا پھر ہونے والا ہو جس سے. امید نا امیدی کفر ہے نا، کہ بھائی جو رشتہ آتا، اگر ایک رشتہ آئے، 10 آئے، 50 رشتے بھی آئے، تو اس کو تو بتائیں گے نا لڑکی کو، کہ بغیر بتائے کر لیں گے، پھر بتائیں گے تو بغیر میک اپ، جو بھی میک اپ کے بغیر بھی بتانے کی اجازت ہے، لیکن میک اپ یعنی سنگار کے ساتھ میں جو بھی سوٹیبل ہوتا سنگار کے ساتھ میں بتائے تو کوئی غلط حرج ہے کیا؟ جیسا ہم کھانا کھاتے ہمیشہ، اب مہمان آتے تو اسپیشل کھانا بریانی بنا لیتے، کیونکہ بریانی بنانا حرام ہو جائیں گی. نہیں، آج روز چاول بنتے تھے، پلاؤ بنتا تھا، سادے چاول 2 قسم کے بنتا تھا، آج 5 قسم کا بنا لیے مہمانوں کے لیے، تو حرام ہو گیا کھانا، ایسا ہو جائے گا کیا ہے؟ کیوں کہ ان کو ہم نے شان مارنے کے لیے بتایا. ویسا نہیں بھائی، ہم کھاتے جو کبھی بریانی بھی بناتے ہیں مہینے 2 مہینے میں، آج مہمان آئے، آج کل 2 دن تو ہم نے بریانی اور میٹھا کچھ بنا لیے، ہماری جتنی استطاعت تھی. تو حرام حلال کی یعنی اس طرح سے بتایا جاتا کہ بھائی گانا بجانا حرام ہے، گانا گانا حرام ہے، میوزک حرام ہے، اس طرح سے بتایا جاتا، جبکہ اس کی وجہ بتانا چاہیے ہم نے. اب پھر یہ بتایا جاتا کہ عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کو اجازت دے دی جاتی، یعنی مرد ڈانس کر سکتا، عورت نہیں کر سکتی، وہ نمائش ہو جائیں گی. ارے ہم یہ بتائیں کہ بھائی عورت کی نمائش کی بھی اجازت ہے، لیکن کہاں کس جگہ وہ بھی سمجھیے آپ. رشتہ دیکھنے کے آئے تو وہاں نمائش بتائیں گے ہم کہ بھئی یہ بچی ہے ہماری تو چہرہ دیکھو اس کا. باقاعدہ کئی رشتے والے تو یہاں تک کہ معاملہ ہوتا کہ بھائی وہ بیٹھے رہتی تو ارے بھائی ذرا تھوڑا بیٹا اٹھ کے جانا، چلتے پھرتے دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ بھائی لنگڑی تو نہیں ہے، بات کرتے اس سے مکھی تو نہیں ہے، ہیکلاتی تو نہیں، ہیکل پٹی تو نہیں ہے، بات چیت میں لغت تو نہیں ہے اس کے، کیونکہ ہمارا بچہ تھوڑی ہیکلا ہے. تو بات چیت بھی کرتی بہنیں، جو دیکھنے آتا لڑکا اس کو بھی اجازت ہے کہ بات چیت کرے. تو وہ کیا نمائش ہو جائیں گی؟ وہ اس کے ہونے والے خاوند کے لیے ساری چیزیں ہیں. پھر جس کا کہ نکاح ہو گیا تو وہ سنگار کر کے اپنے خاوند کے سامنے جائیں گی، اس کے لیے سنگار کریں گی. تو عورت کا سنگار اپنے خاوند کے لیے ہوتا، نہ کہ دیگر دوسرے مردوں کے لیے ہوتا، یا تو بنا ہوا خاوند یا ہونے والا خاوند، اس کے آکرشن کے لیے. تو سنگار تھوڑی حرام ہے. پھر ڈانس ہوتا تو میں سمجھوں گا کوئی عورت اگر ڈانس بھی کرتی ہے بند کمرے میں میوزک پر، اس میں وہ ہنر ہے، یا وہ کیسے وہ اسٹیپ لینا اس کے ڈانس کے، تاکہ ورزش ہو جسمانی. ارے جسمانی ورزش بھی ضروری ہے نا، کہ باہر جائے گی تو ایسے راستے ایسے ہی ہے کہ وہاں جائیں گی. اب صبح جا رہے تو صبح کوئی تو میدان میں رہتا نہیں، تو کوئی چھیڑے نہ، کوئی تکلیف نہ ہو، کبھی ٹرافک رہتا، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو گھر میں ایک میوزک کی آواز بج رہی ہے، اس پہ اسٹیپنگ پر اپنا وہ آدھا گھنٹہ ورزش کر لیتی، پسینہ نکل جاتا، تو وہ کہاں سے حرام ہو جائے گا؟ جیسا ویگن انڈیا میں نے خود دیکھا، وہاں جب گیا میں تو وہ ایک مشین ہوتی تھی جس پر اپنا وہ باقاعدہ سلاتے تھے، اس پر ویگن انڈیا میں فزیو تھراپی دی جاتی تھی اس پر. وہ میرا خیال ودیش سے آئی تھراپی تھی، وہ کئی سینٹر آج بھی چالو ہے، چل رہا ہے وہاں. میں خود اٹینڈ کیا وہاں پر. تو وہاں وہ چائنا کا باقاعدہ ادھر کا میوزک بجتا تھا اور اس پر ورزش کے اسٹیپنگ بتاتے تھے، 10-12 اسٹیپنگ کم سے کم. تو وہ اسٹیپ ہوتی تھی، ڈانس کی تھی اسٹیپ میوزک پر.
برابر ورزش تھی وہ، ہاتھوں کی ورزش، پیروں کی ورزش، پسینہ نکل جاتا تھا، سانس ہو جاتا تھا انسان اس میں. تو اس کے بعد میں پھر وہ مشینوں کے اوپر وہ تھراپی لی جاتی تھی. تو لوگ آتے تھے، میوزک بج رہا، 10-12 لوگ کھڑے اور اس پہ سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اور ٹی وی کے اندر اسٹیپ بتا رہا ہے. کبھی کوئی مرد بتا رہا اس میں ویسا ویڈیو لگائے دیتے وہ، کبھی کوئی لیڈیز بتا رہی اس میں، تو اس کو دیکھ کے آپ ویسی اسٹیپنگ کرو تو باقاعدہ اس سے ورزش ہو جاتی تھی. ہاتھ پیر کا معاملہ فری، ہاتھ فری، یہ فری، وہ چوک اپ نکل جاتے تھے کتنے اس سے. اور پھر میوزک بجتے رہتا تو اس میں انسان برابر موڈ میں کرتا اس کو. میں نے خود اس کو کیا، اٹینڈ کیا، اور وہ جو 10-12 اسٹیپنگ دوسرے نہیں کر پاتے تھے، میں نے 1-2 بار اس کو کیا برابر، تو پسینہ پسینہ ہو گیا میرا. تو آ کے وہاں کے لوگ مجھے ہاتھ ملائے میرے سے، ارے یار کتنی پیاری آپ اسٹیپنگ برابر لے رہے، برابر وہ جیسا وہ بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے، اس سے بھی اچھا آپ کر لے رہے اس کو، ساری وہ اسٹیپنگ ہاتھ کی، پیر کی، یہ وہ. تو میں ان کو ہنس کے بتایا، بولے ایسا کیسا، آپ نے اس کے پہلے ویگن انڈیا کو اٹینڈ کیے کہ ویگن انڈیا والا ذمہ دار خود آیا میرے پاس میں، ہاتھ ملا ایسا ویسا. تو میں بولا میں نے ویگن انڈیا تو میں ابھی آپ کے یہاں دکھا تو ورزش کے لیے میں بولا فٹنس ہونا چاہیے میری فزیکل، تو میں اٹینڈ کیا. تو پھر آپ کو کیسا معلوم اتنی ساری اتنا پرفیکٹ کیوں جا رہا ہے؟ میں پہلے میرے کو ڈانس کا بڑا شوق تھا اپنی جوانی میں، مجھے ڈانس کا بہت شوق تھا، اس لیے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اسٹیپنگ. دوسرے کر نہیں پا رہا ہے، جوان نہیں کر پا رہا ہے، میں اتنا عمر ہونے کے بعد بھی آپ کر لے رہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہنر تھا، وہ ہنر پہلے میں ڈانس کرتا تھا، اب اس کو غلط گتی تھی وہ ڈانس کرنا، لوگوں کے سامنے ڈانس کرنا، گیت گانا، عاشقی کے گیت گانا. لیکن اس کو صحیح گتی دی گئی کہ اب اللہ کے حضور کی شان میں گیت، اللہ کی شان میں گیت، ماں باپ کی محبت میں گیت، بہن کی محبت میں گیت. تو کیا اس کی اجازت ہے نہیں کیا؟ ارے ویڈیو کلپنگ چلتی، مولانا کا بیان رہتا، پیچھے میوزک کی آواز چلتی، وہاں پر حلال ہو جاتی میوزک کی آواز، میوزک باقاعدہ گٹار کی آواز بجائی جاتی، تو وہ حرام نہیں ہوتا. اب کسی نے گیت گا لیا ماں کی محبت میں یا بہن کی، تو وہ ہاں بھائی شاعری بھی حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. اگر آپ عشق عاشقی کی شاعری کریں گے، عشق مجازی، تو حرام ہے، منع فرما دیا گیا. یا پھر جھوٹی باتیں اس میں پیش کرنا، زمین آسمان کے معشوق کے لیے گلابی ملا دینا، وہ ہے. لیکن اسلام کی شان میں اسلام کی کوئی بات سمجھانے کے لیے ہم کوئی شعر پیش کر رہے، تو آیا تو اس کی اجازت ہے کہ ہم شاعری کے جواب شاعری میں دیں اس کو. لیکن شاعری، جنرل شاعری جو اسلام کے خلاف میں جاتی ہے، اس کے لیے منع کیا گیا کہ ہم اپنے طرف سے شاعری کو شروع نہ کریں. کوئی اگر شاعری شروع کرتا اور شاعری میں کوئی بات کرتا، شرکیہ شعر بولتا، تو ہم ایسا شعر اس تک کے پیش کریں کہ جس میں ایک اللہ کا واضح تصور آئے. وہ اشعار آپ کو ملیں گے، کسی کو شاعری کا شوق ہے تو اقبال صاحب کی شاعری میں آپ کو ملیں گے وہ چیز، علامہ اقبال کی. تو وہ چیز ہے. اگر کوئی ڈانس پیش کرتا تو فحاشی پیش کرتا ڈانس میں کسی محفل میں، اور چیلنج کرتا کہ کوئی کر کے بتا دے اس طرح کا اسٹیپ، تو جو رہے گا وہاں پر جس کو ڈانس آتا تو فحاشی پیش نہیں کرے گا، اچھے ڈریس کے ساتھ میں جائیں گا اور وہ بتائیں گا دیکھیے یہ ایسی اسٹیپنگ ہوتی، تو اس سے اچھی اسٹیپنگ کر کے بتائیں گا، اسٹیپس لیں گا باقاعدہ، یہ ایسی ورزش ہوتی. اس نے ناجائز طریقے سے کیا، اس نے جائز انداز سے بتایا، تو لوگوں کی تالیاں ملیں گی. اب بتایا جائے کہ تالیاں بٹورنے کے لیے نہیں کیا میں نے، یہ جو میں نے کیا یہ ڈانس جائز ہے کہ تمہارے فزیکل فٹنس کے لیے میں جو بتا رہا، تو اس طرح سے فحاشی طریقے سے نہ کریں. ہم بند کمرے میں کرے یا اپنے دوستوں کے ساتھ میں کرے، لیڈیز ہے وہ بھی اپنا کرے، لیکن اپنا لوگوں کو بتانے کے لیے اس کے ساتھ میں جس کی نمائش یہ وہ نہیں، آپ اس طرح سے کرے اس کو تاکہ آپ کا فزیکل فٹنس رہے. تو اس کے لیے کہاں اسلام نے منع کیا؟ اجتہاد جو آتے معاملے، وہ تو وہی ہے نا کہ دنیا سے حصہ مت بھولو، ہم تمہیں اور بھی سواریاں دیں گے، وہ آیت بھی موجود ہے. تو پہلے تلواروں سے لڑے جاتا تھا، پہلے گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤ، پیدل جاؤ، سفر کرو گاڑیوں پر. اب پلین ہے، چند ایک گھنٹے میں پوری دنیا کا سفر ہم طے کر کے آ جاتے. پہلے ایک سفر کو طے کرنے کے لیے 2 مہینے لگتے تھے، 2 مہینے 3 مہینے معمولی سفر کے لیے.
لمبا سفر رہا تو، اور اب تو منٹوں میں گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتا، پوری دنیا کی سیر ہو جاتی. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہم تمہیں اور بھی سواریاں دیں گے. تو یہ سورسز ہے، کمپیوٹر کا دینا سورسز ہے، موبائل کا دینا، گاڑیاں دینا، اور جو بڑے بڑے آلات دینا، جنگی آلات. پہلے کوئی بندوقیں تھی کہ تلواریں تھی، بندوق، اس کے بعد میں توپیں، اب میزائلیں، اس سے جنگ ہو رہی. تو کیا اس سے کیا ناجائز ہو جائیں گی؟ ہم تمہیں اور بھی سواریاں دیں گے. سواریاں یعنی سورسز. تو گویا کہ سورسز ہے. کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ بھئی تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر. تو اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ خاردار جھاڑیاں ہیں اور اس میں دامن بچا کے زندگی کا سفر طے کرنا، یہ تقویٰ ہے. کہ زندگی اصل میں کیا ہے؟ جیسا خاردار جھاڑیاں ہیں اور اس میں اپنا زندگی کا سفر طے کرنا، اسلامی پیٹرن کے حساب سے ہم نے اس میں اس ترقی میں حصہ لینا. تو وہ تقویٰ اللہ کا ڈر. ایسا نہیں کہ ارے بھائی موبائل میں فحاشی زیادہ ہے تو موبائل کا استعمال نہیں کریں گے. ارے موبائل حرام ہو گیا. ٹی وی، اس میں غلط چیز آتی ہے تو ٹی وی بند کر کے رکھ دینا، ٹی وی حرام ہو گیا. کیوں حرام ہوگا؟ دیکھیں گے ٹی وی، درس قرآن دیکھیں گے. اس میں ایک چینل پہ جو اچھی چیزیں آتی ہیں انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے، ڈسکوری دیکھیں گے. اسی چینل پہ دوسرا جو آتا ہے وہ نہیں دیکھیں گے. ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ بس ایسا کہ بس یہ کر دینا. نہ، اسلام میں جو ہے نا عورتوں کی نمائش منع ہے، گانا بجانا منع ہے، ڈانس منع ہے. ارے اسکل ہوتی ہے، ایک ہنر ہوتا ہے کسی میں، وہ بانٹنا چاہتا اپنا ہنر تو جائز انداز سے بانٹے نا آپ، کون منع کرتا. لیکن اس کو عشق عاشقی، فحاشی کا اس کو ننگا شاہی نہ کرے. نہیں، وہ جب اس میں ڈالو تو پھر وہ ننگے شاہی پر ہی جاتا معاملہ. موبائل اگر ہاتھ میں دے دیے جوانوں کے تو وہ پھر اس میں غلط چیزیں دیکھتے ہی ہیں. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ خاردار جھاڑیوں کا. ایسے کیسے دیکھتے؟ سمجھائیں ہم ان کو، کیونکہ ہم موبائل سے محروم رکھ دیں گے اس کو تو کئی ترقی رک جائیں گی. کئی چیزیں ایسی ہیں اس میں کہ جا کے ملنے کی ضرورت نہیں. ایسا ہے وہ جیسا وہ علاؤدین کے چراغ کے جیسا موبائل، کسی مولانا کو حاضر کرنے کا بس بٹن دبا اس کا مولانا حاضر. کب کیا بولا سمجھ میں آ جاتا، کون سی چیز پر کیا بولا فلانے عالم نے، یا فلانے فرقے نے کون سی غلط لائن کی بات کیا، کس نے صحیح لائن کی کیا. تو باقاعدہ پوری دنیا کی پکچر سامنے آ جاتی ہے اپنے گھر بیٹھے. تو دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو. تو یہ چیزیں ہیں الفاظوں کی گرفت میں، یا کوئی چیز، کوئی ہنر ہے، کوئی اس کا مس یوز کر رہا ہے تو اس کے مس یوز کرنے سے کوئی حرام تھوڑی ہو جائے گا. وہ ہمارے بچے، چھوٹے بچے ورزش کریں اس پر، نہیں ورزش تو کرائیں گے نہیں اس پر. وہ کرنا بھی چاہتے، حالانکہ اس میں وہ ہنر موجود، وہ اسکل موجود.